जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौजू है हमारा कि हुकूमत पंजाब ने स्कूलों के तलबा व तालबात के लिए नया ड्रेस कोड मुतारिफ कराया। उस पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद की जा रही है और ड्रेस कोड में ये शामिल है कि लड़कियों के लिए स्कार्फ और लड़कों के लिए जो है वो यूनिफॉर्म में टोपी सर पे लेने का जो है वो शामिल किया गया ड्रेस कोड के अंदर। तो इसके ऊपर भी एक मुशीर है हुकूमत पंजाब के, उन्होंने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ लेकिन नोटिफिकेशन सामने आ गया। मुराद राज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये सब ये एक दफ़ा फैसला होता है, उसके बाद कहीं से कोई तनकीद आती है तो ये हुकूमत एक कदम पीछे हट जाती है। ऐसा रवैया क्यों है? आपने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि चूचू का मुरब्बा नजर आता है कि एक सेक्ट है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, तो वो अंदर ही एक कशमकश है कि इन फैसलों को बजाय इंडोर्स करने के पार्टी के अंदर ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और हुकूमत के अंदर ही ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो इस पर तनकीद कर रहे हैं। और ये अगर ड्रेस कोड अगर मुतारिफ कराया गया तो इसमें क्या बुरी बात क्या थी? देखिए उस्मान साहब, मसला पता क्या है, हमारी दुश्मनी जो है वो ड्रेस कोड से नहीं है, हमारी दुश्मनी मुसलमान के हैसियत से अपीयर करने से है। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में 15 कैडेट कॉलेज तो होंगे ना, ये सारे टोपी पहनते हैं वहाँ, क्योंकि वो फौज वाली टोपी है तो अच्छी लगती है, सही है, हम कहते हैं पहने, ताकुल में पहनते हैं। दुनिया का कोई फौज, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोई हो, बगैर टोपी के नहीं होता। दुनिया का कोई सिविलियन पायलट हो जो कि जहाज उड़ा रहा हो, बगैर टोपी के नहीं होता। ठीक क्यों? ऐसा क्यों है कि हम, और टोपी तो सारी अच्छी लगती है जो कि गोरे के साथ मिलती हो, हैट वाले लोग हमें अच्छे लगते हैं, एचिसन की पगड़ी हमें अच्छी लगती है जो वो पहन के जाते हैं उसके ऊपर, ये बड़ी अच्छी बात है, क्या बात है। लेकिन अगर कोई शख्स कहे कि यार तुम एक मुसलमान वाली टोपी पहन लो तो कहेंगे ये ड्रेस कोड बड़ा अजीबो गरीब सा है। अच्छा, आप जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आपने यूनिफॉर्म, दुनिया में कौन सा स्कूल है दुनिया का जिसमें ड्रेस कोड जो है यूनिफॉर्म के तौर में होता है, और यूनिफॉर्म जो है वो हमेशा जो है उस कल्चर के और मजहब के हिसाब से होता है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में 99% औरतें, बल्कि 99 से भी ज्यादा औरतें जो है वो दुपट्टा तो लेती हैं कि नहीं, हिजाब ना ले। कौन सी औरत ऐसी है कि गांव के अंदर वो चलती फिरती औरत तो दुपट्टा जरूर लेती होगी? तो अगर आप उसको दुपट्टा पहनने को लिए कह देते हैं, हिजाब नहीं कहने देते, तो आपको तकलीफ क्या होती है? क्या जरूरी है कि आपने उसको कहना है कि नहीं तुम चौखाने वाला एक शर्ट बनाओ और एक लंबी सी तुम बच्ची को अपना वो जुराबे पहनाओ और उसके बाद उसको कहो सर्दी में बेशक तुम्हारी टांगे नंगी हो, तुम जैसे जाओ स्कूल के अंदर? ये बुनियादी तौर पर मरूबियत है। अंग्रेजी पढ़ने की से ये नहीं आती, ये इंसान के खोपड़ी के अंदर ये चीज है। या तो पूरे पाकिस्तान में सबकी टोपियां उतार दो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की टोपी उतारो, एयरफोर्स के चीफ की टोपी उतारो, ठीक, नेवी के चीफ की टोपी उतारो, सबकी टोपी उतारो ना। पर लेकिन टोपी तो मैं उसकी उतारनी है कि जो इस्लाम के साथ उसका ताल्लुक है थोड़ा बहुत। तमाम पायलट्स की टोपियां उतार दो, और नहीं पहनेंगे भी, हम नहीं पहनने देंगे। अच्छा, आप अंदाजा करें कि दुनिया में रेलवे के जो गार्ड होते हैं ना, वो टोपी पहनते हैं। आप जरा चले जाए ट्रैम के अंदर, वो अजीबो गरीब सी उनकी टोपी होती है, वो अच्छी लगती है हमको। हम कहते हैं दुनिया में, यूरोप में आज भी नकाब जो है ना उसकी नुमाइश होती है, व्हील कहते हैं, व्हील जो है, व्हील फैशन जिसको कहते हैं, उसके अंदर हीरे जड़े हुए हैं, ये जड़े, क्योंकि वो जो होता ये है कि वो नकाब फैशन के तौर पे, क्योंकि वो सोफिया लॉरेन वाला नकाब है, उसने सामने लटकाया होता है हैट के ऊपर, वो अच्छा लगता है। अच्छा, ये तो नोटिफिकेशन हुआ, लाजमी करार दिया, लेकिन अब क्या ये वापस होने का इम्कान है? अब जिस किस्म की तनकीद इस पे कर रहे हैं बाज लोग, क्या आपको लगता है कि ये भी हुकूमत अपना फैसला वापस ले लेगी? इमरान खान साहब से हर तरह की तवक्को है, हर तरह की तवक्को है। कुछ भी कह दें उनके लिए, उनको कह दें कि आज आपने सुबह जो खाना खाया है ना, ये तो बहुत ही गलत खाया है, ये तो बड़ा अजीब सा है, तो अगले दिन होता है वो खाने जो है ना उसको मीनों से काट दें। लेकिन दोबारा और ये सब एक चीज पे तो आप उनकी एक चीज पे तो आप उनकी तारीफ करें ना, जो कुरान पाक को नाजरा जो पढ़ाने नहीं, ये बहुत बड़ा, एक तो एक है नाजरा, और ये तो बहुत बड़ा, ये तो बड़ा स्टेप है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। और मैं यही कह रहा हूँ इमरान खान साहब को कायम रहना चाहिए इसके ऊपर। देखिए मेरी बात सुने, आपको अपने कल्चर के, मेरा ख्याल अब तो वो हिस्सा बन गया है कोर्स का भी हिस्सा बन गया है। और ये चीज भी बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप उनको ड्रेस कोड पहनाएंगे तो आप बात है, आपके अंदर एक तहजीब आएगी, आपके अंदर एक अखलाक आएगा, आप सारा कुछ आएगा। आप मुझे ये बताइए। अच्छा जी, और ये सब ये तो चलो देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या फैसला करते हैं। दूसरा जो मौजू है वो इतला दिए हैं कि तहरीक तालिबान, कालअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का फिर आगाज होने जा रहा है, और इस बारे में क्या इतलात क्या है, पेशरफ्त क्या हुई है। मुश्ताक यूसुफ जई साहब सीनियर साफ़ी हैं, तज्जिया कार हैं,
اور ان امور پر خاصی جو ہے مہارت رکھتے ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں۔ مشتاق صاحب، کیا اطلاعات ہیں کہ مذاکرات کس سطح پر ہیں، کس سٹیج پر ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اصل میں یہ جو مذاکرات جاری تھے لاسٹ ایئر فروری سے شروع ہوئے تھے، اور ابھی دسمبر میں کافی اس میں میچورٹی آئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں جو فریقین ہیں بہت قریب ہیں، پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی طالبان، اور اس میں افغان طالبان نے بہت کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ لیکن اس میں جو شرط تھی جو افغان طالبان نے رکھی تھی کہ یہ کنڈیشنل ہوگی یہ بات چیت، اور ان کا اعتماد تب بحال ہو جائے گا جب پاکستان کی حکومت ان کے 5 قیدی رہا کرے گی، جس میں مسلم خان تھے، جی طالبان کے ترجمان تھے، محمود خان تھے، مولوی عمر تھے، اور لطیف محسود جو کہ حکیم اللہ محسود کے نائب تھے۔ ایک اور جو 5واں اس میں قیدی تھا وہ پاکستان میں نہیں ہے، لیکن ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ کوشش کرے گا۔ تو چونکہ پاکستان میں نہیں ہے تو یہ لوگ کہاں ہیں؟ ایک قیدی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ اس وقت امریکہ دور ہے، عافیہ صدیقی، اور اس کا بھی طالبان نے اچھا کہ اس کو بھی رہا کیا جائے۔ تو پاکستان نے کمٹمنٹ تو نہیں کی تھی، لیکن بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے کہا تھا کہ وہ کوشش کر سکتے ہیں اس بارے میں، اور یہ جو قیدی ہیں 4 ان کو یہ لوگ رہا کریں گے۔ لیکن جو تحریک طالبان پاکستان کی لیڈرشپ تھی وہ چاہتے تھے کہ یہ قیدی جو ہے ان کو افغانستان لایا جائے اور ان کو وہاں پہ ان کو حوالے کیا جائے۔ تو پھر بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی۔ پاکستانی حکومت چاہتی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں جو اہم کمانڈرز ہیں لوگ ہیں ان کو پاکستان میں ہی رہا کیا جائے گا، ان کے لیے یہاں پہ رہائش کی بندوبست ہوگی، اور میری معلومات یہ تھی کہ ان میں سے 3 لوگوں کو پشاور منتقل کیا گیا تھا، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ ان کی فیملی کے ساتھ رہے گی۔ تو طالبان چاہتے تھے کہ نہیں، یہ جو ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی ان کو آپ افغانستان میں ہی ہمارے حوالے کریں گے۔ اس سے پہلے تقریباً 42 کے قریب قیدی رہا ہو چکے تھے، وہ بھی پاکستانی طالبان کے میں چند اہم لوگ تھے، یہ 10 سال 12 سال سے قید میں تھے۔ تو وہ پھر طالبان نے جو 9 نومبر کو سیز فائر کا اعلان کیا تھا 1 مہینے کے لیے، پھر 9 دسمبر کو انہیں ختم کیا، دوبارہ حملے شروع کیے، لیکن اب دوبارہ یہ کوششیں جاری ہیں، اور اس وقت بھی جاری تھی۔ تو میری بات یہ ہے کہ ایک وقت کیا تھا ابھی ریسنٹلی جنوب وزیرستان سے چند علماء تھے، ان میں یہ وفد کیا تھا افغانستان، اور میری معلومات یہ ہے کہ جو پاکستانی طالبان کے سربراہ ہیں مفتی نور ولی محسود، ان سے ان کا براہ راست ملاقات تو نہیں ہوا ہے، لیکن جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے ان کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوئی ہے۔ ایک اور جرگہ اس وقت کام کر رہے ہیں باجوڑ سے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ پاکستانی طالبان نے ان سے کہا ہے کہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، ہم آپ کو بالکل ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک افغان طالبان نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور افغان طالبان ہی اس میں گارنٹر تھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ افغان طالبان ہی اس بات چیت کو آگے بڑھائے اور ان سے ہم رابطے میں ہیں۔ تو یہ اس وقت جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ یہی ہے۔ باقی اچھا، دو اہم واقعات تو ہوئے ہیں، ایک خالد بلتی والا اور ایک اسلم فاروقی والا۔ اچھا، اس کے بعد کوئی کیفیت دوبارہ جو ہوا ہے، یہ کیا افغان طالبان کی اپنی کوئی ضابط ہے؟ اسلم فاروقی کو تو انہوں نے مارا ہے اور وہ تو اس کو کلیم بھی کرتے ہیں، اور خالد بلتی کا تو خیر ابھی کوئی کنفیوژن ہے کہ کس نے مارا، لیکن دونوں ایک کو تو ہرات کے پاس مارا گیا، ایک یہاں پر۔ اس کے بعد کوئی نیگوسیشن پہ فرق تو نہیں پڑے گا یا بہتر ہوں گی؟ میں اس وقت مسٹ بہت زیادہ ہے پاکستان کی حکومت اور پاکستانی طالبان کے درمیان، اور جب اس سے پہلے مولوی فقیر محمد جو کہ باجوڑ میں ٹی ٹی پی کے سربراہ تھے، افغانستان میں جیل میں تھے، ابھی جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو بہت سارے جو لوگ جب رہا ہوئے تو وہ بھی رہا ہو گئے، ان کے اوپر ڈرون حملہ ہوا ہے اور وہ معجزانہ طور پر اس میں بچ نکلے تھے۔ ایک تو وہ بہت ڈیمیجنگ تھا پیس پروسیس کے لیے، دوسرا جو خالد بلتی کو قتل کیا گیا ہے افغانستان کے صوبے ننگرہار میں، تو اس سے کافی امپیکٹ ہوا ہے اس پہ بات چیت پہ۔ لیکن یہ جو سلسلہ جاری رہتا ہے، پاکستانی طالبان نے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے حملے کیے ہیں، بہت سارے لوگوں کو مارا ہے، پولیس کو مارا ہے، ایچ سی کے جوانوں کو مارا ہے، اس لیے انہوں نے بھی یہ سلسلہ نہیں چھوڑا ہے۔ تو میرے خیال میں کافی ڈیمیجنگ ہے، لیکن پھر بھی وہ توقع کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں ٹی ٹی پی کے اندر
کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو, کہ بات چیت آگے بڑھے, کوئی تزکیہ نکلے, اور وہ اس لیے بڑے حملے کیا تو کر نہیں سکتے, لیکن جو میری معلومات ہے وہ کترا رہے ہیں, اور ان کی کوشش ہے کہ یہ جو چھوٹے موٹے واقعات کرے, اپسی پولیس اور ٹی وی سے حملے کرے, تاکہ یہ میسج کنوے کرے پاکستان کے اندر کہ وہ اگر چاہتے تو بڑے حملے کر سکتے ہیں. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں ہمارے ٹرائبل ایریاز میں کہ طالبان نے ری گروپنگ شروع کی ہے. باجوڑ کے اندر, محمد ایجنسی میں, سب سے زیادہ ان کی اس وقت پریزنس ہے وہ جنوبی وزیرستان میں ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر حملے جو ہو رہے ہیں وہ جنوبی وزیرستان میں ہو رہے ہیں, ملی وزیرستان میں ہو رہے ہیں, اور پھر ٹانگ جو کہ بالکل ایڈجیسنٹ ہے ساؤتھ وزیرستان کے, تو یہ حملے زیادہ تر ڈی خان اور ٹانگ میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, درست. بہت 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 شکریہ مشتاق یوسف زئی صاحب. بڑی تفصیل سے جو ہے وہ آگاہ کر رہے تھے کہ مذاکرات جو ہے وہ دوبارہ اس کا امکان شروع ہوا ہے کہ یہ کسی پیش رفت پر پہنچے. اور یہ سب پہلے بھی یہی بات تو وہی ہے کہ کنفیوژن ہے اور اعتماد کا فقدان نظر آ رہا ہے, لیکن جو علماء اکرام ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں, اور افغان طالبان اس کے اندر اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں اس کو کامیاب بنانے میں. تو ایک طرف یہ حملے بھی کل اسلام آباد کے اندر واقع ہوا ہے, 2 پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آپ اس قسم کی کارروائیاں بھی جاری رکھیں؟ تو یہ تو کہیں پہ تو پہلے آپ کو بند کرنا پڑتا ہے, کوئی اعتماد کا ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے. جو یوسف زئی نے بات کی ہے نا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑا حملہ کرنا نہیں چاہتے, کترا بھی رہے ہیں. سب سے بڑا اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ وہ جو پرانا جرگہ تھا جو کہ 20 سال سے بالکل ختم کر دیا گیا تھا, اور وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ امن جرگے پہ حملے ہوتے تھے اور باقاعدہ ان کو مارا جاتا تھا, بے شمار ملکوں کو مار دیا گیا تھا. اب یہ ہے کہ وہ دوبارہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو ایک دفعہ اکٹھا کیا ہے, وہ سارے روانہ ہوئے ہیں, ان میں علماء بھی گئے ہیں, اور وہ ان کا ایک انفلوئنس ہے. ان کا انفلوئنس اس لیے بھی ہے کہ قبیلہ جو ہوتا ہے نا اس سے کوئی بغاوت کر کے رہ نہیں سکتا. نارملی قبیلے کے اندر ہی وہ آ کے پناہ لیتا ہے, قبیلے کے اندر ہی اس کو اس کا کھانا پینا چلتا ہے, قبیلے کا ہی معاملہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی زندگی وابستہ ہوتی ہے, اور یہ پورے کے پورے ٹرائبل سوسائٹی میں یہ موجود ہوتا ہے. یہ اب جو انہوں نے بلٹ اپ کیا ہے سارے کا سارا, یہ کچھ لگتا ہے کہ وہ آگے کچھ کارآمد ہوگا. لیکن یہ 2 واقعے جو ہے نا اسلم فاروقی کا اور خالد بلتی کا, اس میں لگتا یہی ہے کہ وہ طالبان کو ڈیمورلائز بھی ہوئے ہیں, اور ان کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہمیں نہ افغانستان میں پناہ مل سکتی ہے نہ پاکستان میں مل سکتی ہے. اس لیے وہ اب چاہ رہے ہیں, اکثریت ان کی چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ہو جائے. طالبان بھی سمجھتے یہ ہیں افغانستان کے یہ ٹی ٹی پی اور داعش جو ہیں یہ بیسیکلی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں, اور داعش چونکہ وہاں مسئلہ بنا رہی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ جو اسلم فاروقی ہے یہ داعش کا یہ پکڑا تھا, اشرف غنی نے ایگزام میں پکڑا گیا تھا, اور پھر دوبارہ افغانستان میں اچانک نمودار ہو گیا اور اس کو انہوں نے مار دیا. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں ادھر ادھر بارڈر کے اوپر ہی کہیں چھپا ہوا تھا, اس کو پھر واپس وہاں آ گیا ہوا ہے. تو اصل طالبان کے لیے بھی خطرہ ہے, ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. وہ باقاعدہ لڑائی لے نہیں سکتے ٹی ٹی پی والوں سے, کیونکہ یہ ان کے ساتھ مل کے لڑتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ آپ جنگ کرتے ہیں. چلیں جی دیکھتے ہیں اور یہ سب کیا مستقبل ہوتا ہے ان مذاکرات کا, کیا اچھی خبر اس میں سے نکلتی ہے. لیکن یہ لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو ذکر کریں گے بھارت کا کہ پورا عالمی پریس جو خبر دے رہا ہے, جو مضامین چھپ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر ایک بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی نسل کشی کی تیاری جاری ہے, اس کے منصوبے بن رہے ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں.